السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ الفاتحہ کا ایک ایسا میریکل، ایک ایسا معجزہ بتاؤں گے، اس کی فضیلت آپ اور بھی زیادہ جان سکیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تعریف بتاتی ہوں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے۔ یہ سورہ بہت مقدس ہے اور ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کو بیان کرتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی تعریف، ہماری عبادت کی دعوت، رحمت، ہدایت اور دلوں کی بات کی سورۃ اللہ کی بندگی، رحمت کی دعوت اور ہدایت کی رہنما کرتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنا یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے گاؤں میں رہتا ہوں، پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں کے درمیان واقع ان کا گاؤں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سادہ سے کسان ہیں، اپنی فصلوں کو پیار اور لگن سے پالتے ہیں۔ ان کے دن کھیتوں میں سنہری دھوپ کے نتیجے میں گزرتے تھے اور ان کی راتیں پتوں کے درمیان سے ہواؤں کی ہلکی ہلکی آوازوں سے بھر جاتی تھی۔ ایک سال گاؤں میں شدید خشک سالی آئی۔ کبھی سرسبز و شاداب کھیت خشک اور بنجر ہو گئے اور لوگوں کو قحط کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے ہی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود اپنے پڑوسیوں کو تکلیف اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ ایمان سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے سکون اور رہنمائی کی تلاش میں قرآن کی ابتدائی باب سورۃ الفاتحہ کی طرف رجوع کیا۔ ہر صبح اپنے کھیتوں کو جانے سے پہلے وہ گہرے یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے تھے اور امید کرتے تھے کہ اللہ ان کے رحم کی درخواست سن لیں گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، خشک سالی برقرار رہی اور گاؤں کے لوگ مایوس ہوتے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اپنی روزمرہ کی تلاوت میں سکون پاتے رہے۔ ایک دن جب وہ اپنے خشک اور بنجر کھیتوں میں کھڑے تھے تو انہوں نے ایک معجزہ دیکھا۔ آسمان پر ایک چھوٹا سا بادل نمودار ہوا اور بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ گاؤں کے لوگ واقعات کے اس غیر متوقع موڑ سے حیران، معجزہ دیکھنے کے لیے باہر بھاگے۔ بارش برستی رہی، پھٹی ہوئی زمین کو سرسبز و شاداب قالین میں تبدیل کر دیا۔ وہ معجزے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ آس پاس کے دیہاتوں میں خدائی مداخلت کا مشاہدہ کرنے آئے۔ وہ اس ہریالی کو دیکھ کر حیران رہ گئے جس نے اب ان کے خشک کھیت کو ڈھانپ لیا تھا۔ جب انہوں نے اس معجزاتی تبدیلی کے راز کے بارے میں پوچھا ان لوگوں نے، تو انہوں نے جواب دیا، ایمان اور دعا کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے بس مسکرا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ گاؤں میں ایک بار پھر سے ترقی ہوئی اور انہوں نے ایک عاجزانہ زندگی گزارنا جاری رکھی۔ اپنی معجزے کی کہانی ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کی جو سنتا تھا۔ سورۃ الفاتحہ پوری کمیونٹی کے لیے الہام کا ذریعہ بن گئی اور دعا مشکل ترین وقتوں میں بھی معجزات برپا کر سکتی ہے۔ اور اس سے ان کی کہانی گاؤں میں ایک لیجنڈ بن گئی جو نسل در نسل سورۃ الفاتحہ کی معجزانہ طاقت اور ایک عاجز کسان کے اٹل ایمان کی ثبوت کے طور پر منتقل ہوتی گئی۔